صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. فقوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو إخبار بأنه هو المتفرد بالإلہیت لجمیع الخلائق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر 10 جملے مستقل ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جیسے پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ انہ المتفرد بالالہیت لجمیع الخلائق، کہ وہی ایک ذات ہے جو الہ ہے، جو الوہیت کی مستحق ہے. تمام مخلوقات کے لیے کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کوئی قابل عبادت نہیں. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود برحق، یعنی کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. کیونکہ جھوٹے معبود تو لوگوں نے بڑے بنا لیے تھے نا، اس لیے معنی ہوتا ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی جتنی انواع و اقسام ہیں عبادت کے، صرف اسی کی ذات کے لیے. اس لیے ہمیشہ آدمی خیال رکھے، سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. ایک ہوتا ہے خدا کو ماننا، خدا کو تو سب مانتے ہیں، کون ہے جو خدا کو نہیں مانتا؟ جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی وقت خدا کا نام لے لیتے ہیں، ان کی زبانوں پر بھی خدا کا نام آ ہی جاتا ہے. اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی الوہیت کا قائل ہو کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. لا معبود بحق الا اللہ سبحانہ. فرمایا الحی القیوم ای الحی فی نفسہ الذی لا يموت ابدا القیم لغیرہ. وکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقرأ القیام فجمیع الموجودات مفتقرة الیہ وهو غنی عنہا ولا قوام لها بدون امره كقوله تبارك وتعالى ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره. اب فرمایا الحی القیوم. الحی کیا معنی؟ الحی فی نفسہ، جو زندہ ہے اپنی ذات میں اور اس زندگی کے لیے کسی کا محتاج نہیں، یعنی بے ذات ہی زندہ ہے، جس کی زندگی حقیقت ہے. تم زندہ ہو لیکن تمہیں خدا نے زندہ کیا، جب چاہیں گے مار دیں گے، لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ اپنی ذاتی حیات ہے، وہ اس کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں کہ کوئی اسے اور زندہ کرے. اس لیے جیسے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے پہلے بھی اسی کی ذات ہے، سب سے آخر میں بھی اسی کی ذات ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے فرماتی ہے لا يموت ابدا، اور پھر ایسا زندہ کہ جس پہ موت نہیں آئے گی کبھی. لا يموت ابدا. القیم لغیرہ، خود بھی زندہ ہے بے ذات ہی اور دوسروں کو بھی سنبھالنے والا ہے. فرماتے ہیں وکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقرأ القیام. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات تھی قیوم کے بجائے پڑھتے تھے القیام. تو قیوم بھی وہی ہیں، قیام بھی وہی ہیں. فرماتے ہیں وجمیع الموجودات مفتقرة الیہ
جو چیزیں دنیا کے اندر ہیں سب اسی کی محتاج ہیں. وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ کی ذات غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کسی کی احتیاج نہیں. سائر الخلائق وسائر الموجودات مفتقرۃ الیہ، تمام اللہ کی مخلوقات، تمام موجودات جو ہیں وہ اللہ ہی کے محتاج ہیں، اس کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے. ولا قوام لها بدون امر، اور کوئی نہیں جو اس کائنات کو سنبھالنے والا ہو، چلانے والا ہو مگر اسی کے حکم سے، اسی کی ذات سے. جیسے فرماتی ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اللہ کی الوہیت کی آیات و دلائل میں، نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ وہی ذات ہے جس کے حکم سے یہ آسمان و زمین قائم ہیں. اسی کی ذات سے یہ آسمان و زمین اسی نے پیدا فرمائے اور اسی کے حکم پہ قائم ہیں. وہی ان کو تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کے اس آسمان و زمین اور جو اس کے اندر ہے ان کو کوئی تھام سکے. تو القیوم بھی اسی کی صفت ہے. فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اب یہ تیسرا جملہ آ گیا. اے لا یأتریہ نقص ولا غفلۃ ولا ذہول عن خلقہ بل هو قائم علی کل نفس بما کسبت شہید علی کل شیء لا یغیب عنہ شیء ولا یخفی علیہ خافیہ. ومن تمام القیومیت انہ لا یعتریہ سنۃ ولا نوم. اللہ نے فرمایا اس کی صفت ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اس کو کوئی نقص پیش نہیں آ سکتا. منزہ عن سائر صفات النقصان، اس کی ذات جو ہے تمام نقصان کی صفات سے پاک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے متصف بسائر صفات الشان، وہ تمام شان و کمال و جلال کی صفات سے متصف ہے اور تمام صفات نقصان سے منزہ ہے. وہ غفلت سے بھی پاک ہے، وہ اپنے مخلوق کو بھول جانے سے بھی پاک ہے. بل هو قائم علی کل نفس بما کسبت، جو بندہ جو کچھ کر رہا ہے وہی ذات دیکھنے والی ہے، ہر چیز کے جاننے والی ہے. لا یغیب عنہ شیء، اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی. ولا یخفی علیہ خافیہ، نہ کوئی چیز اس سے چھپ سکتی ہے. ومن تمام القیومیت انہ لا یأتریہ سنۃ ولا نوم، اور وہ ایسی صفت قیوم کے ساتھ متصف ہے کہ ان کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. وقوله تبارک و تعالی لا تأخذہ ولا تغلبہ سنۃ وہی الوسن والنعاس، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو اونگ نہیں آتی. سینہ کہتے ہیں وسن نعاس، وسن نعاس مانا چھوٹی چھوٹی نیند. ایسے آدمی جیسے اونگتا ہے، غفلت کرتا ہے، اس سے بھی اللہ کی ذات جو ہے پاک اور منزہ ہے. ولہذا قال ولا نوم لأنه اقوى من السنۃ، اور نیند جو ہے وہ اونگ سے زیادہ شدید ہوتی ہے. اونگ تو ہوتی ہے نا، بیٹھے بیٹھے آدمی اونگ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے آدمی اونگ رہا ہے. نیند تو بالکل غفلت میں چلا گیا، تو وہ دونوں سے پاک ہے. اس کے بعد یہاں فرماتی ہیں وفي الصحيح عن نبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع كلمات فقال ان اللہ لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يقبض القسط ويرفعه اليه حمل النهار قبل حمل الليل وحمل الليل قبل حمل النهار حجابه والنور والنار لو كشفه لحرق الصبحات وجمع انتهى اليه بصره من خلقه. صحیح کے اندر موجود ہے. حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 4 کلمات کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا ینام، اللہ پاک کبھی نہیں سوتے. اور اس کے بعد فرمایا ولا ينبغي له ان ينام، اور اس کو زیبا بھی نہیں کہ سو جائیں. کیوں اللہ سو جائے تو پھر مخلوق کہاں جائے؟ جب خدا غفلت میں آ جائے نعوذ باللہ تو پھر مخلوق کیا ہوگی؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی کی شان ہے یخفض القسط ویرفعہ، وہ میزان کو اونچا کریں یا نیچا کریں. کیا مانا؟ جس کو چاہیں اونچا کر دیں، جس کو چاہیں نیچا کر دیں. اور اس کے بعد فرمایا یرفع الیہ عمل النہار قبل عمل اللیل،
دن کے تمام اعمال اللہ کی دربار میں پیش ہوتے ہیں رات آنے سے پہلے پہلے. وَعَمَلَ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمْلِ النَّهَارِ، اور جو رات میں ساری مخلوق اعمال کرتی ہے وہ بھی اللہ کی دربار میں پیش ہوتی ہیں. فرمایا حجابہ النور او النار. یہ راوی کا شک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے حجابات جو ہیں وہ نور کے حجابات ہیں. اگر اللہ لو کشفہ، اگر اللہ اپنے ان حجابات کو کھول دے تو اس کے چہرے کے اس تجلیات کی وجہ سے جہاں تک مخلوق میں نظر جائے گی وہاں تک سب کچھ جل جائے گا، کوئی برداشت نہیں کر سکے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت جو ہے وہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی دیکھ سکے، بل اللہ اپنے اگر حجابات کو ہٹا دیں تو ساری مخلوق جہاں تک تجلی جائے جل کے راکھ ہو جائے. لیکن یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قیامت میں مومنین کو رؤیت باری تعالی نصیب ہوگی، یعنی دنیا میں نصیب نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کلہ، کوئی نظر نہیں جو اس کا احاطہ کر سکے. اور اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب مجھے رؤیت نصیب فرما دیں جیسے کلام نصیب فرما دیا. اللہ نے فرمایا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ تم اس پہاڑ پہ نظر جماؤ، اگر یہ برداشت کر جاتا ہے نا پھر تم بھی شاید دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. اللہ نے جب اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک. جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا مولا میں تیری طرف لوٹتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسا سوال نہیں کروں گا جو میری حیثیت کے مقام کے مطابق نہ ہو. تو دنیا میں رؤیت باری تعالی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. کوئی آنکھ اپنے اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، یہ یاد رکھیں. باقی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اپنی رؤیت نصیب فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم ولا یضامون فی رؤیتہ. آپ نے فرمایا قیامت والے دن تم اپنے رب کی زیارت کرو گے اور اس کی زیارت میں کوئی شبہ بھی نہیں کرو گے، کوئی شک بھی نہیں کرو گے. فرمایا کما لا تضامون فی رؤیتہم البدر، جیسے کہ 14ویں کے چاند میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. پہلی کا چاند تو کوئی دیکھ سکے گا، کوئی نہیں دیکھ سکے گا. کسی کی نظر تیز ہے، کسی کی نظر کمزور ہے، لیکن 14ویں کے چاند دیکھنے میں تو کوئی کسی کو شبہ نہیں ہوتا. فرمایا ایسے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائیں. اور خوش نصیب لوگ ہوں گے ماشاءاللہ جن کو روزانہ دیدار نصیب ہو، اور ایسے بھی ہوں گے جن کو مہینوں میں نصیب ہوگا. بہرحال مومنین کو رؤیت باری تعالی نصیب ہوگی قیامت میں، دنیا میں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھیں کہ دنیا فانی ہے، انسان فانی، اعضاء فانی، قوا فانی، جسم فانی، بصر فانی، سمع فانی، سب فانی. تو یہ فانی چیزیں جو ہیں وہ باقی کی رؤیت نہیں کر سکتی. وہ باقی ہے، حی ہے، قیوم ہے. لیکن جب آخرت کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ ہم کو بھی ایسی زندگی دیں گے کہ جس کے بعد موت نہیں. اس لیے وہاں جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوتیں دیں گے وہ بھی ایسی ہوں گی جو ہمیشہ باقی رہنے والی. تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رؤیت کی توفیق بھی اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات جو ہیں وہ نور کی ہیں. اگر وہ ہٹا دے تو با انتہا الیہ بصر من خلقی، جہاں تک آپ کی نظر ہوگی یعنی مقصد صاحب جل جائیں گے. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر قال اخبرني الحق بن ابان قال مولى ابن عباس في قوله تبارك وتعالى لا تأخذ سنة ولا نوم ان موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل فهو الله تعالى إلى الملائكة أمرهم أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام ثم أتوه قارورتين فامسكهما ثم تركوه وعذروه أن يكسرهما قال وجعل ينسوهما في يده كل يد واحدة
قال فجعل ينأس وينبه حتى ناس ناسة فضرب إحداهما بالأخرى وكسرهما. قال معمر إنما هو مثل ضربه الله عز وجل يقول وكذلك السماوات والأرض في يده. وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق وذكره من أخبار ابن إسرائيل وهو مما يعلم أن موسى ما يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل أنه منزه عنه. وأغرب من هذا كل حديث الذي رواه ابن جرير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ملائکہ سے سوال کیا کہ اللہ پاک بھی سوتے ہیں؟ اللہ پاک نیند فرماتے ہیں؟ جب سوال کیا تو اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو 3 راتوں تک جگائے رکھو، سونے نہ دو اس کو. تو ملائکہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگائے رکھا. جب 3 راتیں گزر گئیں اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کو 2 شیشے کی بوتلیں پکڑا دو اور کہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی حفاظت کرو، خبردار یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. اب 3 دن کے جاگے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں بوتل ہے، دوسرے ہاتھ میں بوتل ہے، اب کھڑے ہیں، نیند آتی ہے، خبردار ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. کرتے 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 ناسن ایسا زور کا جھٹکا لگا کہ جناب شیشے سے شیشہ لگا، ٹوٹ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انہیں ہدایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام تم ان 2 بوتلوں کو نہیں سنبھال سکتے ہو، تو جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین ہے وہ خدا بھی سو جائے تو پھر اس کائنات کو کون سنبھالے؟ تو بہرحال مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اصل قدرتی بات یہ ہے کہ جتنی جھوٹی بات ہو نا لوگوں کو مزہ بڑا آتا ہے اس میں. یہ قدرت کیونکہ جھوٹ بنایا جاتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہ بعید ترین بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، صاحب شریعت، صاحب تورات، اس کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ خدا نہیں سوتا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں سے پوچھے کہ خدا سوتا ہے کہ خدا نہیں سوتا ہے؟ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے، فرشتوں کو زیادہ علم ہو گیا ہے اس سے. نے کہا یہ بالکل ایسی روایت ہے، روایات اسرائیلیہ، بنو اسرائیلی کتابوں سے روایتیں لی گئی ہیں. اور یہ یہود بے بہبود جو ہے نا جی، یہ بڑے بدبخت ہیں. انہوں نے دنیا میں اللہ پاک معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ساری کائنات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے نا جی، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی بغض کے، نظر انصاف سے، ساری دنیا میں سب سے خطرناک ترین گروہ اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہود. اور یہ بات ہم نے نہیں کہی بلکہ قرآن خود فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اللہ نے فرمایا کہ مومنین سے سب سے زیادہ عداوت کرنے والی اگر دنیا میں کوئی مخلوق ہے تو یہودی. اچھا خدا کی قدرت ہے، دنیا میں جب میرے آقا تشریف لائے ہیں سرکار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو آپ جب تشریف لائے تو یہ دونوں جماعتیں موجود تھیں، نصرانی بھی موجود تھے اور یہودی بھی موجود تھے. اور یہ اسی زمانے سے، یعنی ویسے تو مسلمانوں کے دونوں دشمن ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بنسبت یہود کے نصارہ جو ہیں وہ دشمنی میں کم رہے. یعنی اگر یہودیوں کے برابر دیکھا جائے کہ نصارہ جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ اسلام کے قریب رہے. اچھا، اور پھر اگر اعتقادات کو بھی ڈھونڈا جائے، غور کیا جائے، تو نصرانیوں کے اعتقادات جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کے. اور یہود جو ہیں یہ سب سے ازلی کٹر حاسد، دشمن، مکار اور ہر اعتقاد کے لحاظ سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ دور ہیں اور مخالف. اب دیکھیں نا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، بی بی مریم صدیقہ کے بیٹے ہیں،
اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ نے ان کو اتنی بڑے معجزات عطا فرمائے، ان کو کتاب انجیل عطا فرمائی، یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے قائل ہیں۔ اچھا عیسائی نصرانی بھی قائل ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ ذرا محبت میں بڑھ گئے، جیسے ہماری برادری محبت میں بڑھ کے نبی کو خدا بنا دیتی ہے۔ نہ مانا یہ ہے کہ شان ہم بھی مانتے ہیں اور شان وہ بھی مانتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ محبت میں تجاوز کر گئے، غلو کر گئے، حد سے ذرا نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا خود خدا ہے، لیکن بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے قائل ہیں۔ یہودی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے، نہ بی بی مریم پاک ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حلال کی اولاد ہے۔ اچھا اب عیسائیوں کا عقیدہ دوسری جانب دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ تو چڑھایا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، لیکن پھر وہ زندہ ہو گئے اور زندہ ہونے کے بعد آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھی ان کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا گیا بلکہ اللہ نے اٹھا لیا۔ ان کا ایک شاگرد تھا، حواری تھا، ان کے پاس علم حاصل کرنے والا تھا، وہ منافق ثابت ہوا، اس نے یہودیوں سے 30 اشرفیاں لے کے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیا۔ تو اس نے جب غداری کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا دیا تو اب اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ جو تھی نا جی، عین عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اس پہ ڈال دی۔ یہودی جو ہے اسی کو پکڑ کے انہوں نے پھانسی دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ تو اب جناب یہاں بھی ہم قریب قریب ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پھانسی دی گئی پھر زندہ ہوئے اور اٹھائے گئے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ آپ کو قتل کیا گیا نہ پھانسی دی گئی، ولکن شبہ لہم، اللہ نے ان کو شبہوں میں ڈال دیا۔ ایک اور آدمی پہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جو تھی نا جی وہ ڈال دی گئی، انہوں نے سمجھا یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ان کو پہنچ دے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لی۔ اچھا اسی طرح ان کا بھی ہے کہ جی ایک زمانہ آئے گا ساری دنیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لے آئے گی، ہم بھی کہتے ہیں کہ آسمان سے اتریں گے، حضور پاک کے دین کے تابع ہوں گے، ساری دنیا میں ایمان بھر جائے گا، لیکن کلمہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ لیکن یہودی ان کے مقابلے پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو بات ختم ہوگی، پھانسی چڑھ گئے، مر گئے۔ یعنی کسی بھی عقیدے میں، آپ کسی عقیدے میں آ جائیں، ایک عقیدے میں نہیں ہے، بہت ساری باتوں میں عیسائی جو تھے نا جی وہ اسلام کے قریب قریب رہے۔ اب دیکھیں نا حضور کے زمانے میں فارس والوں کی اور روم والوں کی جنگ ہو گئی، اور روم میں عیسائی تھے اور فارس میں بت پرست تھے۔ اب جناب رومیوں کو شکست ہو گئی، فارس والے جیت گئے، مشرکین مکہ خوشیاں منانے لگے کہ دیکھو جی ہمارے بت پرست برادری جیت گئی، بت پرست برادری جیت گئی۔ یہ مسلمان جو ہے نا کہ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان کے کتاب والے ہار گئے۔ اللہ نے قرآن میں سورت نازل کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضعۃ سنین۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے مدنی روم شکست کھا گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم ان کو پھر فتح دے دیں۔ حضرت ابو بکر اتنا خوش ہوئے کہ ابو جہل سے جا کے مقابلہ مقرر کر دیا۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کیوں خوش ہوتے؟ آؤ چلو ہم شرط لگاتے ہیں۔ اس زمانے میں شرط ورت حرام نہیں تھی۔ تو اب یعنی ہر لحاظ سے بہرحال، لیکن خدا کے قرآن کو دیکھیں، آمنا باللہ، آمنا بکتابہ، آمنا بکلامہ ورسولہ، اللہ کا قرآن کتنی بڑی صداقت ہے، کتنی بڑی سچائی۔ اچھا ساری زندگی بھر یہود اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن چلے آئے، جہاں جہاں ان کو موقع ملا، یہودیوں کو موقع ملا انہوں نے عیسائیوں کو کچل دی، عیسائیوں کو موقع ملا انہوں نے بھی یہودیوں کا بچہ نہیں چھوڑا، بیج ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ جیسی اللہ نے فرمایا نا کہ یہودی زندہ نہیں رہ سکتا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس،
یا تو اللہ کچھ عرصے کے لیے ان کو موقع دے دے زندہ رہنے کا، یا لوگوں کے پردے میں چھپ کے زندہ رہے کسی دوسرے کے سہارے پر، پھر شاید کچھ دن نکال لے۔ تو اسی طرح یہودیوں پر ہمیشہ ذلت رہی، جب بھی ان کو ذرا جینے کا موقع ملا تو ان نے دوسروں کے سہارے پہ زندگی گزاری۔ جب ہسپانیہ یعنی اسپین وغیرہ فتح ہوا نا جی، طارق جب وہاں داخل ہوئے تو یہودیوں نے اس کی مدد کی، اور جب مدد کی تو خدا کی قدرت ہے، بہرحال مدد کرنے والا آدمی تو سب کو اچھا لگتا ہے نا۔ وہ مسلمان بادشاہ تھا، اس نے کہا شہر نے مدد کی ہے، اس نے بھی ان کو رعایت دے دی کہ چلو میرے ملک میں رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ اس وقت انہوں نے سازش کی کہ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو آپس میں لڑا دیا۔ اچھا اب قرآن پاک دیکھیں، قرآن نے ایک خبر دی ہے 1400 سال پہلے، جب اس وقت ہم پڑھتے تھے تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے قرآن بھی الحمدللہ اب بھی ہے، اس وقت بھی الحمدللہ تھا، لیکن بس بات یعنی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ کہتے تھے بھی اللہ کا حکم ہے آمنا وصدق۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنے ایمان والوں سے کہہ دو کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ سمجھے، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ بعضهم اولیاء، بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، حالانکہ یہ تو دشمن ہے ایک دوسرے کے۔ تو اللہ کے قرآن نے بتلایا کہ ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں۔ جب یہ بات آتی تھی تو ایمان تو ہے ہمارا کہ اللہ کا قرآن ہے آمنا وصدقنا، لیکن اب جناب آپ دیکھ لیں کہ عین اللہ کے قرآن کی صداقت ایسے سامنے آ گئی جیسے سورج ہوتا ہے کہ آج پھر یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے، اور عیسائیوں کے سب سے بڑے جو پاپائے روم ہیں، چونکہ عیسائی جو ہے نا آگے پھر دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ جو اصل میں کیتھولک ہیں وہ ان کے طرح مذہب پر زیادہ پکے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ بس ایسے نام کے ہوتے ہیں۔ تو جو ان کا سب سے بڑا پاپائے روم ہے، جو ان کا پوپ جس کو کہتے ہو، پوپ سمجھا جاتا ہے بڑا، ان کا پردھان منتری جو ہے ان کا سب سے بڑا، تو اب اس نے باقاعدہ ایک فرمان جاری کر دیا ہے کہ بھئی یہودیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو جرم کیا تھا پھانسی دینے کا، ہم نے معاف کر دیا۔ اس نے ایک باقاعدہ فرمان جاری کر دیا کہ بھئی وہ جو تمہاری غلطی تھی اب چونکہ تم نے اعتراف کر لیا، ندامت کر لی، مان لی، تو بات ختم ہو گئی، بس ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اسی لیے اب جو یہودیوں کا بڑا وزیر ہے وہ جب آیا تو وہ اس پوپ کے پاس خود ملنے کے لیے گیا، اور اس نے جا کے اس کو ایک تحفہ بھی پیش کیا کہ جناب یہ وہ کاسہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے 4000 سال سے ہم حفاظت کر رہے تھے، ہم آپ کو تحفہ پیش کرتے ہیں، اب آئندہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ اب دوست بن گئے، جو قرآن نے میں پہلے بتایا تھا کہ میرے مدنی یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، کفر جہاں بھی ہو وہ ایک دوسرے کا ساتھی۔ حالانکہ اتنی بڑی دشمنی، یعنی یہ تو ایک دوسرے کا نام نہیں سن سکتے تھے، یہ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے یہودی اور نصرانی۔ بھائی اصولی بات ہے کہ ان کے نزدیک جو خدا ہے وہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ ولد الحرام ہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی اتنا بغیرت مسلمان ہوگا کہ ہمارے نبی کی کوئی توہین کرے اور ہم اس کے ساتھ دوستی رکھیں؟ کوئی ایسا بغیرت مسلمان ہو سکتا ہے؟ کافر تو کافر ہے، مسلمان اگر ہے تو یقین فرمائیں کہ اس کے ہاتھ سے آج 1400 سال گزر گئے، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہم بالکل ضعیف الایمان ہو گئے، لیکن آج بھی اگر
بیٹے سے حضور پاک کی حدیث کے بارے میں کوئی توہین ہو جائے تو باپ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے کہ تم حضور کی کتاب کی توہین کر رہے ہو. قرآن شریف گر جائے تو فوراً باپ تھپڑ مار دیتا ہے اللہ کی کتاب تم نے گرا دی ہے. تو ہمیں اللہ کے نبی سے جب اتنی محبت ہے تو عیسائیت یا یہودیت اب تو وہ دونوں طاقت میں ہیں, عروج میں ہیں, ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, دولت ہے, پیسہ ہے. اور اب جناب جن کا عقیدہ یہ تھا کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم پاک عورت کا بیٹا نہیں بلکہ یوسف النجار کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یعنی نعوذ باللہ وہ حلالی اولاد ہی نہیں. تو اب ان کو کہہ دیا جائے کہ جی تمہارا جرم معاف, اور دوست بن گئے. اچھا اس وقت جو عیسائیوں کی جتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو جائے ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں. جانے فرنگ جو ہے نا جی پنجہ یہود میں ہے, جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ جانے فرنگ پنجہ یہود میں ہے. اس پر ابھی تک ان کی گرفت ہے کیونکہ اقتصادی طور پر جتنے ان کے بینک ہیں نا جی وہ سب سے بڑے بینک جو ہیں وہ ان یہودیوں کے ہیں اور وہ سپر ہیں, ان پر سٹیٹ کا کوئی کنٹرول نہیں بلکہ وہ اسٹیٹ کو قرضہ دے کے کنٹرول کرتے ہیں. اب جب چاہیں جہاں چاہیں جس ملک کو چاہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یعنی اسباب کی حد تک جس ملک کو چاہیں شام کو اس کا جنازہ نکال دیں, اس کی کرنسی ختم کر دیں. اتنی دشمنیوں کے بعد آج وہ دوست کیسے بن گئے. قرآن نے ہمیں پہلے خبر دی تھی کہ بعضهم اولیاء بعضهم اولیاء بعض, کہ وہ جو ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے پہ سمجھ لو کہ ان کی جتنی دشمنیاں کیوں نہ ہوں لیکن مسلمانوں کے مقابلے پہ دوست ہیں. بوسنیا میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں, شیشان میں دیکھ لیں, یعنی امن فوج جو بھیجتے ہیں اس جمہوریت کے چیمپئن عدل و انصاف انگریز کا معروف تھا. یہی عدل و انصاف ہے کہ تم کتے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہو. بلی اگر روڈ پہ مر جائے تو تم اس کے لیے کروڑوں ڈالر کے فیصلے کرتے ہو, جرمانے لگا دیتے ہو. تم جناب بہبود انسانیت کے لیے دنیا میں چیختے پھرتے ہو. تم ساری دنیا میں کانفرنس کر کے عورت کے حقوق کے لیے چیخ رہے ہو, اور وہاں جو عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, بچے ذبح ہو رہے ہیں, عورتیں قتل ہو رہی ہیں, وہاں تمہاری غیرت اور امن کہاں جاتا ہے. جو عورت گھر میں بیٹھی ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے ہو, اس لیے کانفرنسیں کر رہے ہو. جو مر رہی ہے, قتل ہو رہی ہے, سڑکوں پہ پڑی ہے بیچاری, عصمتیں لٹ رہی ہیں, اجتماعی آبرو ریزی ہو رہی ہے, لیکن وہ مسلمان کی بیٹی ہے. کافر کی بیٹی مرے تو ساری دنیا کو ہلا ڈالیں, کہ 4 آدمی بھی مر جائیں تو یہ تو ملکوں کے دشمن بن جاتے ہیں. ان کے تو 4 آدمی بھی مر جائیں نا, ان کا کوئی کتا بھی مر جائے تو ملکوں کے خلاف بغاوت کے فیصلے کروا لیتے ہیں. ہمارے کروڑوں بھی مر جائیں تو ان کے کان میں جوں نہیں رینگتی. کیوں کہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. ان کو کیا تکلیف, وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کفر کے ملکوں کے اندر ایک اسلام کی ریاست قائم ہو کے ہمارے سینے پہ خنجر نہ بن جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پہ, آپ خبردار کر دیں اپنی امت کو, کلمے پڑھنے والوں کو, کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں. اب بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم نے اگر دوستی رکھنی ہے تو مومنوں سے رکھو. ایمان والا جتنا بھی کیوں نہ گر جائے لیکن کلمے پڑھنے والا پھر بھی ایک دوسرے کا دوست ہے. والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض, ایمان والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. اب دیکھا ہے نا جناب کہ جہاں جہاں موقع ملا آپ ایمان سے دیکھیں, ٹھنڈے دل سے غور کریں. یہود کو موقع ملا ہے وہ تمہارے قبلہ اول مسجد اقصی کو توڑ رہا ہے. ہنود کو موقع ملا تو بابری مسجد, کبھی متھرا میں مسجد, کبھی حیدرآباد میں مساجد. وجہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے اندر سے.
ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ مسجدیں ہیں، جب تک یہ مدارس ہیں، اب ساری دنیا میں دیکھ لو اسلامی مدرسوں پہ عذاب آئے ہوئے ہیں، کہ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ اسلام کے مدرسے قائم رہیں گے، جب تک یہ مولوی رہیں گے، اس میں ہر سال یہ کھیپ نکالتے رہیں گے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی، اور وہ ہمارے ساتھ ٹکراتے رہیں گے۔ لہذا ان کو بدنام کرو، ان کے حساب چیک کرو، ان کے معاملات چیک کرو۔ بھی حساب چیک کرنے والے کون ہیں؟ جو خود کروڑوں کے غبن کر رہے ہیں، جو خود لٹیرا ہو، ڈاکو آئے اور گھر والے کو کہے کہ مجھے حساب دو کہ تم نے اس سال کتنا کھایا ہے۔ بھئی حساب کرنے والا تو کوئی صاف دامن لے آؤ نا۔ جن لوگوں نے ایک ایک ٹھیکے میں، جن لوگوں نے ایک ایک لائسنس میں، ایک ایک پرمٹ میں، ایک ایک فیکٹری لگانے میں کروڑوں روپیہ ہضم کر دیا ہو، وہ مولوی کو آ کہتے ہیں جی آپ بتائیں آپ کا مدرسہ جو چلتا ہے آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ آپ کو پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ یہ 200 طالب پڑھ رہا ہے، یہ کھا رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ جب تنگ ہوں گے بیچارے کہیں گے چھوڑو یار، کون رات دن پریشانی بھوگتے، چھوڑو مدرسے بند کر دو۔ اور جب یہ بند ہو جائیں گے تو وہ فیکٹریاں دیکھیں نا جی، اب ایک فیکٹری ہے آپ کی کپڑا بنا رہی ہے، بند کر دو تو کپڑا نہیں آئے گا۔ یہ مساجد و مدارس جو ہے یہ دین کی فیکٹریاں ہیں، انڈسٹریاں ہیں، اس میں ڈھل ڈھل کے تو ایمان والا نکلتا ہے۔ اسی میں کوئی نکلے گا نا جو تیرے ممبر کو سنبھالے گا، تیری مسجد کو سنبھالے گا، بخاری مسلم کو سنبھالے گا، مشکات کو سنبھالے گا۔ کوئی آدمی حضور کی ختم نبوت پہ کام کرے گا، کوئی صداقت صدیق پہ کام کرے گا، کوئی تحفظ صحابہ پہ کام کرے گا، کوئی محمد مدنی کی حدیث کی حفاظت کرے گا، کوئی تفسیر کی حفاظت۔ لیکن جب وہ انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی، جب ماؤں کی وہ آپ ان کو بانج کر دیں گے کہ اب کوئی عالم پیدا نہ کریں، تو پھر عالم کہاں سے نکلیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ سب سے بڑی سازش جو ہے اسی کفر کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سازشوں سے ہر مسلمان کو اور ہر مسلمان ملک کو محفوظ رکھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان پھر وہی کردار ادا کر رہے ہیں جعفر از بنگال صادق از دکن، جیسے کہ کہا تھا نا کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن، کہ کلمے پڑھنے والا پیسوں کے لیے بکتا ہے اور مسلمانوں کو قتل کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں، اب ہمارے پاس رونے کے سوا اور کوئی بس ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، پلے ہی کچھ نہیں وہاں سوائے اس کے کہ اللہ کے آگے روتے رہے۔ بہرحال یہ روایت جو ہے غلط ہے۔ میں نے اس لیے بات کی تھی کہ مفسر ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ بات ناممکن ہے۔ کتنی بعید بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں تھی کہ اللہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا۔ جن ان کی صفت قرآن نے بیان کی کہ جب پوچھا گیا نا کہ خدا کی، تو انہوں نے کہا کہ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب وہ ہے جو کبھی بہکتا بھی نہیں، کبھی بھولتا بھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیسے پوچھے فرشتوں سے کہ جناب اللہ میاں سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ پھر اللہ نے کہا ان کو بوتلیں پکڑا دو، 3 رات جگاتے رہو۔ اچھی موسیٰ علیہ السلام کو تو نعوذ باللہ تفتیش شروع ہو گئی۔ آج کل سب سے بڑی سزا تو یہی ہے نا کہ کسی کو سونے نہ دو۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اچھی تجویز پیش فرما دی، تو یہ روایت ہی غلط ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ جھوٹی روایتیں جو ہے نا لوگوں کو بڑے قصے، جب جھوٹ کے قصہ کوئی مولوی سنائے نا کہتے ہیں یہ مولوی ماشاءاللہ بڑا علم والا ہے۔ ایسی بس گھڑتا جائے اپنی طرف سے کہ فلاں پیر صاحب بیٹھے تھے اور گوشت کھا لیا اور مرغے کی ہڈیاں پڑی تھیں، بس پیر صاحب کو جوش جو ہے تو کہا کم بے دن اللہ، تو مرغا کھڑا ہو گیا، اذان دینے لگ گیا۔ لوگ کہیں سبحان اللہ، کہ جی پیر پہنچا ہے۔ انا للہ و انا، وہ خدا کے بندے پیر مرغے زندہ کرتے ہیں، ان کی اپنی اولادیں جو مر گئی ان کو زندہ نہیں کر رہے، ان کے اپنے بیوی بچے جو مر گئے ان کو اچھے نہیں لگتے، وہ ان کے اپنے باپ دادا جو مر گئے ان سے دشمنی تھی، ان کو نہیں دوبارہ زندہ کر لیتے کہ جی مجھے مدت ہو گئی اب آپ کو ملے ہوئے دیکھے ہوئے، آج تو کھڑے ہو جاؤ کم باذن اللہ۔ اگر ان کے ہاں اتنی قوتیں ہیں تو اپنے لیے تو کم از کم اسرائیل کو روک دیں گے جی مہربانی کرو میں ابھی نہیں مرتا۔
میں 200-250 سال ابھی مزید زندہ رہنا چاہتا ہوں. سب جھوٹے کہانیاں ہیں, جھوٹے قصے ہیں. ساری دنیا کو کہو نا جی کعبہ شریف. اچھا ایک دن یہاں بیٹھے بیٹھے جھوٹ ایک گھڑ لو نا جی کہ کعبہ شریف میں مکے میں ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسی زیارت ہے, بس میں بتاتا نہیں, وہ ساری دنیا آ جائے گا. مہربانی کریں ضرور بتائیں. نہیں بھائی نہیں, وہ بڑی خاص چیز ہے, وہ ہر آدمی کو نہیں بتائی جا سکتی. بس لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. اتنا بھی نہیں سوچیں گے بھی جب خدا نے ہمیں اپنا گھر دکھا دیا اس سے بڑی زیارت کیا ہو سکتی. بھائی اللہ نے جب ہمیں کعبہ دکھا دیا, محمد مدنی کا روضہ دکھا دیا, اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں مسجد الحرام, بلد اللہ الامین, اللہ نے مقام ابراہیم, آیات بینات, صفا مروہ, یہ شعائر مشاعر سب دکھا دیے ہیں, اس کے بعد جو ہم کوئی اور زیارتیں ڈھونڈتے پھریں, عقل کی بات ہے. ہوگی تو ہوگی, نہیں ہوگی تو نہیں کہا کہ نہیں جی نہیں. دیکھا نا جی, یہ اللہ والوں کو راز کا پتہ ہوتا ہے. کوئی خاص زیارت ہے ضرور, قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں نہیں, بلکہ پیروں نے چھپائی ہوئی. میرے پاس ایک آدمی ایک دفعہ آ گیا, کہتا ہے جی کہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. میں کہیں فرمائیے. کہتا ہے کہ یہاں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر دیکھا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیر شریف ہے, آپ زیارت کریں گے؟ میں نے کہا جی بالکل کریں. حضرت علی کا پیر مل جائے تو ہم تو چوم بھی لیں گے, تم تو زیارت کرتے ہو. چھڑی صرف مجھے لے گیا وہ صفا مروہ کی طرف. ایک پتھر پہ ایسے کچھ نشان تھا, اچھا آگے کچھ اس کے پھر ایسے ایسے لہریں تھی. کہتے جی یہ حضرت علی کا پاؤں ہے, یہاں پاؤں رکھا تھا اور یہاں سے یہ نہر جاری ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. میں نے کہا بھائی کمال ہے یار, اللہ نے یہ راز تم پہ کھولا ہے اور کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا ہوگا. بس جی ہمیں علی سے محبت ہے, یا علی کو ماننے والے کہاں ہیں؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ پتھر یونان میں بن کے آیا ہے اور مصنوعی فیکٹری کا بنا ہوا ہے, وہاں حضرت علی کام کرتے تھے. اور نے کہا کوئی عقل کے اندھے, عقل سے کام لو, یہ تو اصلی پتھر بھی نہیں ہے بے وقوف. ایک تو چلو کوئی اصلی پہاڑ کا پتھر ہوتا تب بھی کوئی تھوڑی بہت میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. یہ تو مصنوعی پتھر ہے خدا کے بندے, اس میں کاربن آکسائڈ نہیں ڈالا گیا, اس کو نکال کے اس کے بغیر اس کو پاؤڈر کر کے پھر پتھر بنایا گیا ہے کہ وہ کاربن آکسائڈ جو ہوتا ہے نا سیاہ رنگ کا بلیک, وہ نکال دیا ہے. چونکہ وہ ہو تو پاؤں جلتے ہیں, وہ نہ ہو تو یہ ٹھنڈا رہتا ہے. یہ تو مصنوعی پتھر ہے, یونان سے بن گیا. انہوں نے کہا حضرت علی یونان میں کام کرتے تھے کیا؟ وہ تو فیکٹریاں بھی ابھی لگی ہیں, میرے خیال میں کوئی 20 سال 30 سال بھی نہیں لگے. حضرت علی کی وفات کو 1200 سال ہو گئے. کہتے اچھا جی یہ یہاں بنتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل بنتا. کہتے کمال ہے, مجھے تو فلاں نے کہا تھا کہ حضرت علی کا پاؤں. میں نے کہا اس نے بھی جھوٹ بولا تھا اور آگے تم نے بھی ماشاءاللہ جھوٹ کو اچھا پھیلایا ہے. تو اب دیکھیں گے. اچھا ایک دفعہ ہم وہ آپ نے اب بھی نہیں دیکھا ہوگا, مکے میں رہنے والوں نے, غار ثور کی طرف سے ہم آ رہے تھے تو ایک آدمی ہمارا اپنے ملک کا اپنی برادری کا آدمی, یہ مسئلے سب ہماری برادری میں ہیں زیادہ ماشاءاللہ. وہ اس نے کہا کہ حضرت یہ گاڑی والے سے کہیں کہ گاڑی ایسا چلائے, آج میں آپ کو ایک خاص چیز دکھاتا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور پاک جب ہجرت پہ جا رہے تھے نا تو حضور کی دشمنی کے لیے ایک عورت جو تھی وہ چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ حضور جب گزریں گے تو میں پتھر گراؤں گی حضور. اللہ نے اس کو وہی پتھر کی عورت بنا دیا, وہ پتھر بن گئی. تو وہ ابھی تک جناب وہ عورت کا بت جو ہے کھڑا ہوا ہے جو حضور کی دشمنی کا, وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ابھی ٹھیک ہے. تو وہ گاڑی والے کو میں نے کہہ دیا, میں نے کہا ذرا آہستہ چلانا, جہاں یہ حاجی صاحب کہیں ہمارے مہمان ہیں, ہمارے ضلع سے تشریف لائے ہیں, اب ان کی بات نہ مانے تو کہیں گے یار مکے میں جا کے لوگ بدل جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی ہاں یہ حکم فرمائیں, گاڑی روک لینا. چلو اچھا ہے, آج اس عورت کو ہم دیکھ لیں جو حضور کو پتھر گرا رہی تھی. وہاں رک گئے, ایک پتھر ہے وہاں اس سے تھوڑا سا نکلا ہوا. تو نے کہا جی یہ ہے. میں نے کہا جی ٹھیک. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتلائیں کہ یہ عورت جو ہے یہ آپ کے خاندان سے ہے یا مکے کی تھی؟ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا آخر اس کا آپ کو جو پتہ چل گیا
اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا نبی جب ہجرت میں تشریف لے گئے غار ثور میں، تو اس عورت کو حضور کی ہجرت کا پہلے پتہ چل گیا، یہ بدبخت آ گئی یہاں چھپ کے بیٹھ گئی کہ نبی گزرے گا میں پتھر گراؤں گی۔ اس ہجرت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، حضور پاک تشریف لے گئے۔ بعد میں سارے مکے والے ڈھونڈتے رہے، بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، حضور غار میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ نے حضور کے پردے کے لیے وہاں پر باقاعدہ مکڑی کا جالا تنوا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ پہاڑ پہ پھرتے رہے کافر، اوپر کھڑے رہے لیکن غار کے اندر نہ جا سکے۔ اور حضور جب اپنے گھر سے تشریف لے گئے تو باہر کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، حضور نے مٹی اٹھائی، اس پہ پڑا اور فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، تم کافروں کے چہرے اللہ جلا ڈالے، اللہ تمہیں اندھا کر دے۔ ان سب کے آنکھوں میں مٹی پڑ گئی اور حضور اندر سے خیریت سے تشریف لے گئے، کسی کو پتہ نہ چلا۔ اس عورت کو پہلے پتہ تھا کہ کل رات حضور نے جانا ہے، یہ یہاں اکیلی آگے چھپ کے بیٹھ گئی تھی کہ میں حضور پہ پتھر گرا دوں گی۔ کہتا ہے جی کچھ بات آپ کی بھی سمجھ تو آتی ہے۔ میں نے کہا نہیں میری بات نہ سمجھے، مجھے یہ بتاؤ حضور چڑھے کہاں سے تھے؟ کہتا جی راستہ سو ادھر سے ہے۔ تو میں نے کہا یہ ادھر بدبخت کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ حضور نے تو ادھر سے گزرنا تھا۔ یہ اس راستے پہ نہیں بس کے اس کے الٹی جانب بیٹھی ہوئی ہے، حضور تو ادھر سے جا رہے ہیں دار الحجرہ، یہ جو راستہ ہے۔ سیدنا حضور اپنے گھر سے تشریف لے گئے، حضور کا گھر مبارک تھا معلیٰ کی طرف، جہاں بی بی خدیجہ الزہرا آپ کی بڑی بی بی جو ہیں رضی اللہ عنہا ان کا گھر تھا نا، اب تو وہ مسجد بن گئی، حرم میں آ گیا، تو وہاں گھر تھا، وہاں سے تشریف لے گئے۔ سیدنا ابی بکر کا گھر تھا مسفلہ میں شار ابراہیم الخلیل۔ اچھا یہاں مسجد ہوتی تھی سیدنا صدیق، وہاں حضور تشریف لے آئے، وہاں سے حضور چلے تو یہ مسفلہ والا مسیال کا راستہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اب اندر سے کدائی سے راستہ جاتا ہے مخطط دار الہجرت کو، یہ راستہ میرے پاک نبی نے اختیار فرمایا اور غار ثور میں پہنچ گئے۔ تو یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ کسی کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، جب اللہ نے ہجرت کا واقعہ خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے، اس عورت کا قصہ خدا نے کیوں بیان نہیں کیا؟ کہتے جی پھر یہ ایسے لگتا کیوں ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب آپ آئیں، میں آپ کو ایسے دو چار اور دکھا دوں تاکہ تمہاری جان چھوٹے، کوئی عقیدہ تو ٹھیک ہو جائے۔ پھر میں اس کو لے گیا، دو تین اور پہاڑوں پہ جا کھڑے ہونے کے، دیکھو دور سے یہ جو ہے نا یہ ہے اونٹنی حضرت صالح والی۔ کہتے ہیں ہاں جی لگتی تو اونٹنی ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے جو دماغ میں بٹھا دو نا وہی لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے چاند میں عورت چرخا کاٹ رہی ہے، چرخا کاٹ دیکھا ہے، ملی تھی ان کو بوڑھی، وہاں سے کپاس بھیج رہی ہے ان کو۔ کوئی کہتا ہے نہیں میرا تو ڈیڈی ہے اس کے اندر، میں نے چاند میں دیکھا تو میرے ڈیڈی وہاں پہنچے ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ کسی نے غور نہیں کیا کہ اگر چاند میں پہنچ جاؤ تو وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں؟ چاند پہ پہنچ جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا آیاتان من آیات اللہ لا یکسفان لموت احد ولا لحیات احد۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار چاند اور سورج جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جب گرہن لگتی ہے تو کسی کی موت کے لیے نہیں، کسی کی حیات کے لیے نہیں، بل ان اللہ یخوف بہما عبادہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں ان آیات کے ساتھ۔ اور حضور نے فرمایا یصودان یکوران، قیامت والے دن اللہ ان کو بے نور کر دیں گے، سیاہ کر دیں گے، اور یلقیان فی نار جہنم، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو جو چاند میں ہوگا وہ بھی تو سب کٹھے چلے جائیں گے اندر۔ تو ترقی اچھی کی ہم نے، نکلے یہاں سے کہ جہنم سے بچیں، پھر جہنم میں جا پڑے۔ اور پھر صحابہ نے بھی پوچھا کہ حضور ان چاند سورج کو جہنم میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا، کیا حکمت ہوگی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ روایات میں آیا اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ جو لوگ سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ آج ہمارے خدا تو خود جہنم میں پڑے ہیں۔ اور دوسری وجہ حضور نے فرمایا یہ ہے کہ ایک جہنم ہے جو اللہ نے پیدا کر دی، وہ زمینوں کے نیچے ہے، اور یہ سمندر جو ہے اس کو بھی اللہ جہنم بنا دیں گے۔
اور چاند سورج کو جب ان میں ڈالا جائے گا تو ان کی حرارت اور نیچے جہنم کی حرارت بن کے ایک آگ بن جائے گی مزید، ورنہ جنت تو پیدا ہو چکی، جہنم بھی پیدا ہو چکی. تو اس لیے جو ہے نا یہ جھوٹے قصے لوگوں کو مزہ بڑھا دیتے ہیں، ہے جھوٹ، یہ بات یاد رکھیں. اچھا جی، کہتا ہے جی اگر کوئی آدمی مر جائے تو قرآن خوانی کر سکتے ہیں. بھائی خود قرآن پڑھو، دعا مانگو، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں. سارا سال پڑھا کرو والدین کے لیے، جو رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہ ثواب دیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو قرآن کے ثواب کے قائل نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے دوسرے کو ثواب نہیں ملتا، لیکن باقی امام حضرات قائل ہیں کہ ثواب ملتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ لیکن یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا جی کہ کوئی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں مدرسے والوں سے کہ بھئی اب مہربانی کریں اتنے طالب بھیج دیں، اور مدرسے والے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب پیسے کتنے دیں گے آپ؟ تو اگر پیسے زیادہ ملیں تو قرآن زور زور سے پڑھتے ہیں، اور تھوڑے ملیں تو نہیں پڑھتے. بڑا آدمی مر جائے تو سارے مدرسے والے پڑھتے ہیں، اور غریب مر جائے تو ایک طالب بھی نہیں پڑھتا. یہ بدعت ہے، ناجائز ہے. نہ ایمان سے کہو، تمہارے علاقے میں جو غریب مر گیا تم نے مکے میں آ کے اس کے لیے کبھی عمرہ کیا ہے؟ تم نے اس کے لیے کبھی قرآن کی 2 آیتیں بھی پڑھی ہیں؟ تم بھی تو وہی اپنا باپ دادا اور اپنا چاچا ماما نانا آگا پیچھا کو بڑا اس کے لیے کر رہے ہو. تو اس لیے بہرحال قرآن پڑھو، ثواب پہنچاؤ، دعا کرو، لیکن یہ کرائے پہ پڑھانا ناجائز ہے. اچھا جی، عمرہ کر سکتے ہیں، اگر کسی نے وصیت کی ہے تو کر لیں، ورنہ خود عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کر دیں. کھانے کو سامنے رکھ کر جو فاتحہ دیتے ہیں تو اچھا اگر مسلم تو یہ تو خود سامنے ہے نا کہ کھانا سامنے نہ ہو تو کیا حلق سے آواز مولوی کی نہیں نکلتی کیا؟ سب بدعت ہے، سب کاروبار ہے. مولوی کو تم جو مفت میں نہیں کھلاتے ہو تو اس نے بھی تو کوئی پیٹ پالنے کا بہانہ کرنا ہے نا. کھانا ہمارا ہے، ثواب کی کنجی مولوی کی جیب میں ہے. یہ عجیب بات. مجھے تو آج تک یہ الٹی منطق سمجھ نہیں آئی. بھی ہم دیگیں پکائیں، پلاؤ پکائیں، زردے پکائیں، مولوی صاحب کو بلاؤ. کیوں جی؟ او جی کھانا شروع نہ کرنا، ثواب نہیں ہوگا، مردے کو نہیں پہنچے گا. پتہ نہیں مولوی لے کے خود قبر میں جاتا ہے پہنچانے. کون ثواب پہنچاتا ہے؟ جب اللہ پہنچاتا ہے تو پھر یہ ختم صغیر ختم کبیر پر پلیٹ آگے پلیٹ پیچھے، اس کا کیا تعلق ہے؟ سب بدعت ہے، ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، اور گھڑی ہوئی بدعتیں ہیں، اور بدعت جو ہے گمراہی ہوتی ہے. اچھا جی، یہ مجھے نہیں سمجھ آیا، یہ کیا لکھا ہے؟ تم نے پڑھا نہیں جاتا. کون سے صحابی تھے جنہوں نے مصر فتح کیا تھا؟ کیوں کوئی آپ نے معمہ حل کرنا ہے، پیسے دینے ہیں؟ جس نے معمہ حل کرنا ہے اس سے پوچھو، میں کیوں بتلا دوں. ویسے عمر ابن عاص تھے، یاد ہے؟ یہ پڑھتے ہیں نا اخباروں میں کہ بھی انعامی مقابلے، پھر آ جاتے ہیں مولوی کے پاس پوچھنے کے لیے. پیسے یہ خود لیتے ہیں، مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں، مفت کا مولوی ملا ہوا ہے انہیں. اچھا جی بھائی، بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں، عورتیں ہوں تو نہیں بتا سکتا میں. اچھا جی، سعودی بھائی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں. بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، سرننگا نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو فیشن بن گیا ہے نا کہ سر پہ کپڑا رکھنا ہی نہیں، یا کپڑا موجود ہو اور پھینک دیا کہ سر ننگا نماز پڑھنی ہے، پھر نہیں ہوتی. ایک صاحب نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی کے ساتھ پہلے خامد کی لڑکی ہے، اس کا لڑکا اس سے شادی کر سکتا تو اس کی تو وہ کچھ نہیں لگتی نا، کیوں نہیں کر سکتا؟ اور کوئی رشتہ نہ ہو تو پھر کوئی منع نہیں. نہیں کیا لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ببسی پینا صحیح نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی تحقیق ہے کہ پیپسین ایک مادہ ہوتا ہے، پیپسین، وہ اس میں ڈالا جاتا ہے. اگر وہ ڈالا جاتا ہے پھر تو ٹھیک نہیں ہے. وہ بعض لوگوں کی اتنی بڑی تحقیق ہے کہ وہ شاید خنزیر کے میدے کے انزائم سے بنتا ہے. تو بہرحال ایک چیز مشکوک ہو جائے تو ببسی پینے کے بغیر مر جائیں گے ہم. جب تک ببسی نہیں بنی تھی تو زندہ تھے. تو اس لیے بعض محقق لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی رنگ والی بوتلیں ہیں نا، یعنی کالا پیلا نیلا جو بھی ہے، اس سے بچو. کہتے ہیں وائٹ جو سفید ہو وہ پیا کریں، اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی.
اس کلر کو پکانے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ الکوہل کا ٹچ دیا جاتا ہے کہ رنگ مضبوط رہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا، ہم جو دیسی شربتیں بناتے ہیں ان کے رنگ پکے نہیں ہوتے، لیکن ان کے رنگ بڑے پکے ہوتے ہیں، اترتے ہی نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں الکوہل کا ٹچ دیتے ہیں وہ. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کوشش کریں ایسی چیزوں سے بچنے کی. باقی اللہ جانے، مجھے تحقیق نہیں ہے، کیونکہ نہ میرے پاس کوئی بیوریج کی کمپنی ہے، نہ مجھے پتا ہے کہ کیا کیا بلا ہے اس میں. کوئی شخص حج کرے، حج کی بکری آن کے بجائے پاکستان میں دے دے تو حج بھی وہی کر لے. یہاں کرے بکری وہاں دے دے، حج یہاں کرے بکری بھی یہاں دے. میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آیا عمرے پہ. عصر کی نماز ہو رہی تھی، میں نماز میں مل گیا. نماز کے بعد میں نے طواف کیا، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر صفا مروہ دوڑا. کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن احناف کے نزدیک بہتر ہوتا ہے کہ 2 رکعت آپ مغرب کے بعد پڑھتے. اگر پہلے پڑھ لی ہے تو کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا. جی میرا بال کٹوانے کا ارادہ ہے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ عمرہ کیوں نہ کر لوں. عمرہ کر کے بال کٹوا لوں گا، مجھے ثواب ہوگا. بالکل ہوگا. بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہما کہ وہ جب بال بڑے ہوتے تو عمرے پہ چلے جاتے کہ چلو بھی عمرہ بھی کر لیں گے، بال بھی کٹوا لیں گے. توحید پتہ نہیں ہم میں سارا جہاں ہمارا خدا ہمارا، اقبال کا شعر ہے. مجھے کیا پتا کہ قرآن حدیث کی بات ہے کیا، مجھے کیا پتا اس کا. جیسے تم نے لکھا ہے تو اقبال تو اگر زندہ ہوتا تو ویسے مر جاتا وہ بیچارہ. جیسے تم نے شعر لکھا ہے نا، توحید ہستی ہم ہیں، سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. اقبال زندہ ہوتا نا وہ تمہارا شعر پڑھ کے مر جاتا غریب. یہ اس طرح شعر ہی نہیں ہے اللہ کے بندے، تم نے غلط لکھا ہوا. میرے پاس ہے سورہ یاسین، میں یاد کر رہا ہوں. اگر وضو نہ ہو تو بغیر وضو کے یاد پڑھ سکتا ہوں. پڑھ سکتے ہو، ہاتھ نہ لگاؤ کتاب کو یا قرآن کو، یاد کرتے رہو، پڑھتے رہو. قرآن شریف کی کسی آیت کے اعداد نکال سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. نہ نبی پاک نے بتلایا، نہ صحابہ نے بتلایا. یہ تو علم الاعداد صحیح بھی نہیں. مقام ملتزم کے علاوہ خانہ کعبہ کو کسی دوسری جگہ بھی سینہ لگا سکتے ہیں، سنت کے خلاف ہے. کوئی اب اتنی بدی کیا کریں، لے گئی ہے مجبت سے میں بھی نہیں دیتے. ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ، پھر بھی ساتھ رکھو، بہت مشکل ہے. اگر بیوی 6 ماہ سے زیادہ بعد گھر اطلاق ہو جاتی ہے، بیوی اگر 6 مہینے سے والدین کے گھر میں زیادہ رہے، طلاق شلاق نہیں ہوتی، نکاح پکا ہے، فکر نہ کرو، باقی سلو کرو. بیوی کہتی ہے علیحدہ رکھو تو کوئی نہیں، اس کو علیحدہ اگر ہمت ہے توفیق ہے تو علیحدہ جگہ لے لو. کیسٹ سنے اور سجدہ تلاوت نہیں دینا ہوتا. وطر 3 رکعت ہیں اور اس میں تشہد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے، تشہد پڑھ کے کھڑے ہوں گے، پھر تیسری رکعت، پھر آخر میں تشہد پڑھیں گے. حنفیہ کے نزدیک 3 رکعت ملا کے پڑھنی ہے جیسے مغرب پڑھی جاتی ہے. باقی اہل حدیث علماء کے نزدیک 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھیں. اگر مسجد میں جماعت ہو جائے تو اسی جگہ دوسری جماعت بالکل نہ کریں. ہم میاں بیوی پاکستان سے آئے اور سامان ہمارا جو تھا وہ جہاز میں چلا گیا، اس لیے ہم احرام نہ باندھ سکے اور پھر جدے میں آ کے ہم نے احرام باندھا. آپ عمرہ کرنے آ رہے تھے تو سامان ان کو کیوں دے دیا؟ تو تم عمرہ کرنے کے لیے رہے تھے، عمرے والی چیز تو ان کو دے دی، باقی تمہارے پاس کیا تھا؟ سگریٹ کی ڈبی. اللہ کے بندے کہ وہ احرام سامان میں چلا گیا. چلا گیا کیا مانا؟ احرام کی کوئی ضرورت نہیں تھی. عورت کے لیے تو جو کپڑے پہنے ہوئی تھی وہی ہے، صرف اس نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا تھا. باقی مرد کے پاس بھی کپڑے نہ ہوں تو مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے وضو بھی نہ کرو، غسل بھی نہ کرو، نفل بھی نہ پڑھو، قمیض بنیان اتار دو، شلوار میں بیٹھے رہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. میقات سے نیت کر لو، جب جدے اترو تو چادر باندھ لو، بات ختم ہو گئی. اب دم ادا کرو، ایک اپنی طرف سے، ایک بیوی کی طرف سے.
میں قرض دار ہوں. قرض دار یہ کاف کعبے والا نہیں ہوتا, نقطے دو نقطے والا ہوتا ہے قرض دار. تو بہرحال اللہ قرضہ اتارے, استغفار پڑھا کرو, رات کو سورت واقعہ پڑھا کرو. اگر مغرب سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھیں بالکل جائز ہے. جوتی پہن کر نماز پڑھیں, اگر جوتی پاک ہے تو جائز ہے, ناپاک ہے تو ناجائز ہے. سیدھی سی بات ہے. کپڑا پاک ہے تو نماز جائز ہے, پلید ہے تو جائز نہیں. یہی جوتی کا مسئلہ ہے. اگر پاک ہے تو جائز ہے, ناپاک ہے تو ناجائز ہے. کہتے ہیں جی میرے قریبی 2 عورتیں رشتہ دار ہیں, انہوں نے کافی عرصے سے تویز وغیرہ کر رکھے ہیں. میں نے کئی بار حساب کرائے ہیں, تمہاری چوکٹ سے تویز نکلتی ہے. حساب کرنے والے تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں. کوئی عورتوں نے تویز نہیں کر رکھے. تویز شویز ہوتے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. ایسے خواہ تمہیں پاگل بنا رہے ہیں تاکہ تم سے پیسے لوٹیں, بس کچھ بھی نہیں, سب وہم ہے. میرا ایک پڑوسی ہے اور میرا رشتہ دار بھی ہے, میرے کو زیادہ تنگ کرتا ہے. اللہ ہدایت دے, اور میں کیا کر سکتا ہوں, دعا ہی کر سکتا ہوں نا. میرے ایک مکان نیا بن رہا ہے, مالک نے کہا کہ بھی بکری ذبح کر کے مندی بنوا کے مزدوروں کو کھلاؤ, تو اس نے ٹھیک کیا. اس میں کیا بات ہے کہ وہ بیچارہ اپنے مزدوروں کو بھی گوشت نہ کھلائے. اس میں کون سا شرک آ گیا تھا؟ کوئی مکان کے لیے وہاں کوئی پیر کی قبر توڑی تھی؟ اس نے تو کہا مکان بن رہا ہے, عربی آدمی ہے, ابھی پہلے مزدوروں کے لیے اچھا کھانا بنواؤ, مندی بناؤ, ان کو کھلاؤ تاکہ پھر ہم کام شروع کریں. تو کوئی بات, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. دم پڑ گیا, حج کیا, مدینے گیا, پاکستان میں بن رہا ہے, اس میں دم ابھی. اگر کسی پہ 1 سال سے دم پڑ گیا ہے, جب اللہ توفیق دے ادا کرے. بے روزگار ہوں تو آپ سورت واقعہ پڑھ کے دعا مانگا کریں. قضائے عمری جو ہے نا, اصل توبہ کریں. توبہ سے بڑا علاج کوئی نہیں. توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دیں گے. باقی جتنا ہمت ہو سکے قضا کر لیں نمازیں. میں اپنے گاؤں میں تھا تو بدعات کے کام میں بڑا تھا. اس حالت میں میں نے فوت شدہ بزرگ سے باہر گاؤں جانے کے لیے منت مانگا تھا. اس کی ادائیگی ضروری ہے کیونکہ توحید کا معنی سمجھ میں آ گیا ہے. ان باتوں کو حرام سمجھتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آیا, فوت شدہ بزرگ سے باہر گاؤں جانے کے لیے پتہ نہیں کیا مقصد. آپ مجھے مل کے بات سمجھائیں, مجھے سمجھ نہیں آئی بات. میں نے بیوی کو غصے میں طلاق دی ہے, تو محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ جو بھی دے گا غصے میں ہی دے گا, غصے میں ہو جاتی ہے. بہرحال اپنے علاقے کے عالم سے یا دارالافتاء سے فتویٰ حاصل کریں. کسی نے میرے بھائی پہ جادو کر دیا ہے تو آیت الکرسی, سورت فاتحہ اور آخری صورتیں جو ہیں وہ پڑھ کے صبح و شام دم کرو, پلاؤ. زمزم پہ اللہ پاک شفا دیں گے. عرفات سے ہم سورج غروب ہونے کے بعد نکلے, لیکن چلتے چلتے مزدلفہ میں ہم لیٹ پہنچے, صبح ہو گئی, کوئی دم نہیں. بچے کی چچا زاد بھائی کی بیٹی سے شادی کرنا بالکل ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں. طواف وداع کے بعد اگر موقع ملے تو حرم میں نماز پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی عالم علمہ وتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید.